السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف سماعت فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہوں، 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 اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہوں، اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہوں، اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہوں، پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہوں، اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے، اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے، اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے، قدموں میں تیرے سر ہو میری روح چلی ہوں، قدموں میں تیرے سر ہو میری روح چلی ہوں، آقا کا گدا ہوں، اے جہنم تو بھی سن لے، آقا کا گدا ہوں، اے جہنم تو بھی سن لے، آقا کا گدا ہوں، اے جہنم تو بھی سن لے، سن لے آقا کا گدا ہوں، اے جہنم تو بھی سن لے، وہ کیسے چلے جو کہ غلام مدنی ہوں، وہ کیسے چلے جو کہ غلام مدنی
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أجمعين أما بعد. قابل احترام ناظرین کرام، آج کی اس خصوصی نشست میں انشاءاللہ تعالی اہل بیت اطہار کی محبت اور اس کی اہمیت کے حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی جائے گی احادیث شریفہ کی روشنی میں۔ میرے سامنے کتاب ہے زجاجۃ المصابیح، جس کی تعریف کیا ہے محدث دکن ابو الحسنات حضرت سیدنا عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے۔ بہت ہی شعراء آفاق کتاب ہے، بارگاہ نبوت کی مقبول کتاب ہے، احادیث شریفہ پر مشتمل۔ تو اس کا عنوان ہے باب مناقب اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہم، اہل بیت اطہار کے مناقب یعنی ان کے فضائل کا بیان۔ تو انشاءاللہ اس باب سے، اس بیان سے احادیث کو منتخب کرتے ہوئے اہل بیت اطہار کی محبت اور ان کی اہمیت کو ہم جانیں گے۔ سب سے پہلی حدیث پاک حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب اللہ لما یبذوکم من نعمہ واحبونی بحب اللہ واحب اہل بیتی لحبی، رواہ الترمذی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو اللہ سے محبت کرو کیونکہ وہ تمہیں نعمتیں عطا فرماتا ہے، اور فرمایا کہ اللہ کی محبت کے لیے مجھ سے محبت کرو اور میری محبت کے لیے میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا کی محبت کے لیے اپنی محبت کو لازم قرار دیا، اور پھر اپنی محبت کے لیے اہل بیت کی محبت کو لازم قرار دیا۔ جب تک نبی کی محبت نہیں ہوگی تو خدا کی محبت ملنے والی نہیں ہے، اور اگر نبی کے گھر والوں سے محبت نہیں ہے تو پھر نبی کی محبت حاصل ہونے والی نہیں ہے۔ وعن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ انه قال وهو آخذ بباب الكعبة سمعت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يقول الا ان مثل اہل بیتی فیکم مثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها هلك، رواه احمد۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے اس حدیث کو بیان کیا جبکہ وہ کعبے کا دروازہ تھامے ہوئے تھے۔ یعنی اس حدیث کی یقینی کیفیت کو مضبوط کرنے کے لیے کسی طرح کے شک و شبے سے بالاتر ہے یہ حدیث پاک، اس کو بیان کرنے کے لیے کعبہ کا دروازہ تھام کر انہوں نے اس حدیث پاک کو بیان کیا۔ فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اے لوگو، بے شک تم میں میرے اہل بیت کی مثال حضرت نوح کی کشتی کی طرح ہے۔ فرمایا کہ جو اس میں سوار ہوا تو نجات پایا، جو اس سے رہ گیا تو ہلاک ہو گیا۔ مسند احمد میں امام احمد بن حنبل نے اس کو روایت کیا ہے۔ یعنی جیسے حضرت نوح کے زمانے میں جب طوفان آیا تھا تو جو لوگ حضرت نوح کی کشتی میں سوار ہوئے تھے وہی نجات پائے تھے، جو سوار نہیں ہوئے تھے، رہ گئے تھے، تو پھر وہ سارے کے سارے ہلاک ہو گئے۔ تو فرمایا کہ اسی طرح میرے اہل بیت کی مثال بھی ہے کہ جو ان کی محبت کی کشتی میں سوار ہو گیا وہی نجات پایا، جس نے ان کی محبت کی کشتی میں سواری نہیں کی، ان کی محبت کو دل میں نہیں بسایا، تو پھر وہ ایسے ہی ہلاک ہو جائیں گے جیسا کہ طوفان نوح میں لوگ ہلاک ہو گئے تھے جو کشتی میں سوار نہیں ہوئے تھے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد روایت ہے، راوی ہیں حدیث پاک کے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی تارک فیکم ان تمسکتم به لن تضلوا بعد احدهما اعظم من الاخر کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الى الارض وعترتی اہل بیتی ولن يتفرقا حتى يردا علی الحوض فانظروا کیف تخلفون فیہما، رواہ الترمذی۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت حدیث پاک آپ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، بے شک میں تم میں
ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم اس کو تھامے رہو گے تو پھر میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ 2 بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، 2 بھاری چیزیں کہ اگر ان کو تم تھام کر رہو گے، ان سے تعلق کو مضبوط کر کے رہو گے تو پھر میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور فرمایا کہ ان میں کی ایک دوسرے سے بڑی ہے، اور فرمایا کہ وہ 2 چیزیں کیا ہے؟ ایک اللہ کی کتاب ہے جو دراز رسی ہے آسمان سے زمین تک، ہدایت کا سرچشمہ ہے، اور فرمایا کہ دوسرا میرے اہل خاندان، میرے اہل بیت ہیں، اور فرمایا کہ یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے، قرآن اور اہل بیت، یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس ایک ساتھ آئیں گے۔ اور فرمایا کہ پس تم غور کر لو کہ ان دونوں کے بارے میں میرے بعد تم کیسا رویہ رکھنے والے ہو، ان کے ساتھ کیسا سلوک کرنے والے ہو۔ تو ناظرین اکرام، اس حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن اور اہل بیت دونوں کو یکجا کیا، دونوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کو تھام کے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو ان کو تھامے رہتا ہے، ان سے تعلق کو مضبوط کرتا ہے، تو پھر کبھی اس کے حصے میں گمراہیت نہیں آتی، وہی ہدایت پر ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے، انہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی قرآن سے تعلق کی بات کرے اور اہل بیت سے تعلق نہ ہو، یا اہل بیت سے تعلق کی بات کرے اور قرآن سے لا تعلق ہو جائے۔ اور ہدایت اسی وقت ملنے والی ہے کہ قرآن سے بھی تعلق ہو اور اہل بیت یا اطہار سے بھی تعلق ہو۔ اگر قرآن سے تو تعلق ہے، رات دن قرآن کی تلاوت کا سلسلہ جاری ہے، لیکن اہل بیت کی محبت دل میں اگر نہ ہو تو پھر تلاوت قرآن کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے طبرانی شریف کی وہ حدیث پاک کو بیان کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، اپنی اولاد کو 3 باتوں کی تربیت دو، ادیبوا اولادکم علی 3 خصال، اپنے اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ تاکہ بچپن سے ہی ان کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے، ان کی فطرت بن جائے، ان کی طبیعت بن جائے، ان کے اندر رچ بس جائے اور کوئی ان کو متاثر نہ کر سکے۔ فرمایا کہ سب سے پہلی چیز حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، اور دوسرا فرمایا کہ نبی کے گھر والوں کی محبت سکھاؤ، اور پھر فرمایا کہ قرآن کی تلاوت سکھاؤ۔ تو یہ 3 چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن سے ہی بچوں کو سکھانے کی تعلیم دی۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے قرآن کی تلاوت کا ذکر بعد میں کیا، تلاوت قرآن کو سکھانے کا ذکر بعد میں کیا، پہلے اپنی محبت اور اپنے اہل بیت کی محبت کو ذکر کیا، یعنی گویا کہ بتلایا کہ قرآن کی تلاوت اسی وقت مفید ہوگی، قرآن کا فیضان اسی وقت ملے گا جبکہ نبی سے محبت ہو اور نبی کے گھر والوں سے محبت ہو۔ تو ان کی اہمیت کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا ذکر پہلے کیا، اور پھر الفاظ پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس حدیث پاک میں آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، غور کرو کہ ان دونوں کے بارے میں میرے بعد تم کیا سلوک کرنے والے ہو، کیسا سلوک کر رہے ہو، کیسا ان کے ساتھ تعلق رکھ رہے ہو۔ یقیناً ناظرین کرام، اللہ کے نبی کا یہ جملہ ہمیں جوڑتا ہے، بار بار ہمیں پھر غور و فکر کی دعوت دیتا ہے، سوچنے پہ مجبور کرتا ہے۔ یقیناً ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اہل بیت سے ہمارا تعلق کیسا ہے، کیا جیسے ان کی محبت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے ویسی ہے، کیا ان سے جیسے تعلق ہونا چاہیے ویسا ہے، جیسے ان سے وابستگی ہونی چاہیے ویسی ہے؟ نہیں ہے تو پھر مضبوط کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور پھر تعلق کو پکا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کامل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور فرمایا گیا کہ تعلق کی بھی کچھ علامتیں ہوتی ہیں، اس کو غور کر لیا جائے۔ ایک تو فرمایا گیا کہ من احب شیئا اکثر ذکرہ، کہ جب کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو کثرت سے ان کا ذکر کرنے لگتا ہے۔ تو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کتنی محبت اہل بیت کی ہمارے دلوں میں ہے، کتنا ہم ان کے ذکر کو پسند کرتے ہیں، کتنا ہم ان کا ذکر کرتے ہیں۔ اگر نئی کمی ہے تو پھر اس کمی کو دور کرنا چاہیے، کثرت سے پھر صبح شام اہل بیت اطہار کا ذکر ہماری زبانوں پر ہو، ان پر صلاۃ و سلام کی نذرانے پیش کرتے رہیں، ان کے تذکرے کرتے رہیں، کیونکہ محبت کی علامت یہ ہے کہ جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو کثرت سے پھر ان کا ذکر بھی ہوتا ہے۔ اور دوسرا فرمایا گیا حبک الشیء یعمی ویصم، کہ تمہارا کسی چیز سے محبت کرنا تمہیں اندھا اور بہرا کر دیتا ہے، کہ اس کے خلاف دیکھنا گوارا نہیں ہوتا، اس کے خلاف سننا گوارا نہیں ہوتا۔ تو اہل بیت سے محبت کی علامت یہ ہے کہ ان کے خلاف ہم کسی چیز کو نہ دیکھیں، ان کے خلاف کسی چیز کو سننا ہمارے لیے گوارا نہ ہو،
ایسے لوگوں کی صحبتوں میں نہ جائیں، ایسے لوگوں سے تعلق نہ رکھیں جو اہل بیت اطہار کی تنقیص شان کرتے ہو، ان کے شان کے خلاف باتیں کرتے ہو، ان سے وابستگی کے خلاف باتیں کرتے ہو، ان سے تعلق کے خلاف باتیں کرتے ہو، ایسے لوگوں کی سنگت میں ہمیں پھر نہیں رہنا چاہیے۔ حدیث پاک ہے، اس کے بعد حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ صبح کے وقت تشریف لائے اور چادر اوڑھے ہوئے تھے آپ، جس پر کالے بالوں سے کجاوے اترے ہوئے تھے۔ فجاء الحسن بن علی فدخلہ، اتنے میں پھر حضرت حسن بن علی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے تو اللہ کے نبی اس چادر میں ان کو داخل کیے۔ ثم جاء الحسین فدخل معه، اور پھر حضرت امام حسین حاضر ہوئے تو اللہ کے نبی ان کو بھی داخل کیے، وہ بھی چادر میں داخل ہوئے۔ ثم جاءت فاطمہ، پھر سیدہ کائنات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک تشریف لائیں تو اللہ کے نبی ان کو بھی اس چادر میں شامل کیے۔ ثم جاء علی فدخلہ، پھر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو اللہ کے نبی اس چادر میں ان کو بھی داخل فرمائے۔ ان چار ہستیوں کو داخل کرنے کے بعد راوی ہیں حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتی ہیں کہ چادر میں اللہ کے نبی ان چار شخصیتوں کو داخل فرمائے۔ ثم قال انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا، پھر یہ آیت کریمہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی کہ اے اہل بیت، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی پالیدگیوں کو دور رکھے اور تمہیں خوب پاک کرے، یعنی یہ سب اہل بیت ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا اس طرح سے۔ اور حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث پاک ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے، حضرت فاطمہ سے، حضرت حسن سے اور حضرت حسین سے فرمایا انا حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم، رواہ الترمذی۔ کتنی جامع حدیث پاک ہے اور ہمیں بتاتی ہے کہ ہم کس کے راستے پہ چلنا ہے، کس سے تعلق رکھنا ہے، کس کی محبت کو دل میں بسانا ہے، کس سے وابستگی رکھنا ہے اور کس سے نہیں رکھنا ہے۔ یہ حدیث پاک پھر واضح کرتی ہے کہ اللہ کے نبی کو کیا پسند ہے اور کیا پسند نہیں ہے۔ فرمایا حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے فرمایا کہ جس سے تمہاری جنگ ہے اس سے میری جنگ ہے، اس سے میں جنگ کرتا ہوں، جس سے تمہاری صلح ہے میں اس سے صلح کرتا ہوں۔ ناظرین، کتنا واضح انداز میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اہل بیت سے تعلق ہو تو پھر اہل بیت کے دشمنوں سے تعلق نہیں ہو سکتا، نہیں، حسنین کریمین سے تعلق ہے تو پھر ان کے دشمنوں سے وابستگی نہیں ہو سکتی، کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جس سے تمہاری جنگ اس سے میری جنگ، تو حسنین کریمین سے جنگ کرنا یہ پھر اللہ کے نبی سے جنگ کرنا ہوا، مولا علی سے جنگ کرنا پھر سوچنا چاہیے کہ کس سے جنگ کرنا ہوا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس سے تمہاری جنگ ہے اس سے میری جنگ، جس سے تمہاری صلح ہے تو پھر میں اس سے صلح کرتا ہوں۔ تو لہٰذا ہمیں اہل بیت اطہار سے وابستگی رکھنا چاہیے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنا چاہیے، نہ کہ ان کے دشمنوں اور ان کے مخالفین کے نقش قدم پر۔ حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث پاک ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فاطمہ بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی، متفق علیہ۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے ان کو ناراض کیا تو اس نے مجھ کو ناراض کیا۔ اللہ اکبر، کہ حضرت فاطمہ کو ناراض کرنا اللہ کے نبی کو ناراض کرنا ہے، ان کو راضی کرنا اللہ کے نبی کو راضی کرنا ہے۔ کس قدر تعلق کی اہمیت ہے حضرت سید کائنات سے، کہ ان سے وابستگی ان سے نہیں بلکہ اللہ کے نبی سے وابستگی ہے، ان کی رضا نبی کی رضا ہے، ان کی ناراضگی اللہ کے نبی کی ناراضگی ہے، لہٰذا ہمیں کامل وابستگی ہونی چاہیے۔ حضرت جمع بن عمیر سے روایت کیا فرماتے ہیں کہ دخلت مع عمتی علی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی پھوپھی کے ساتھ
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین کے پاس حاضر ہوا. فسألت أي الناس كان أحب إلى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں میں سب سے زیادہ کون پسند تھے؟ اللہ کے نبی سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے تھے؟ تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فاطمہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے. تو پھر کہا گیا کہ میرا ریدان مردوں میں کس سے زیادہ محبت کرتے تھے؟ تو فرمایا کہ زوجها، ان کے شوہر سے، حضرت علی سے. ناظرین غور کرنے کی بات ہے کہ یہ جو بات بعض لوگ کرتے ہیں کہ نہیں صحابہ الگ تھے، اہل بیت الگ تھے، نعوذ باللہ ان کے اندر دوریوں کو تلاش کرتے ہیں، نعوذ باللہ ان کے درمیان اختلاف کو تلاش کرتے ہیں، انتشار کو تلاش کرتے ہیں، نفرتوں کو نعوذ باللہ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی کو سب سے زیادہ پسند ہے حضرت فاطمہ، مردوں میں ان کے والد. آپ چاہتی تو حضرت ابوبکر کا نام بھی لیتی، نہیں کسی اور صحابی کا نام بھی ذکر کرتی، نہیں کسی اور اعتبار سے صحیح بھی ہو جاتا، لیکن آپ نے پھر بیان کیا کہ اللہ کے نبی کو سب سے پسند حضرت مولا علی کی ذات تھی. تو لہٰذا ایسا ذہن میں نہیں آنا چاہیے کہ ازواج مطہرات الگ تھے، اہل بیت الگ تھے، کہ ان کے درمیان کچھ اختلافات تھے، کچھ ذاتی رنجشیں تھیں. ایسا کچھ معاملہ نہیں ہے. سب اہل محبت تھے، سب نبی کی تربیت یافتہ تھے، سب اللہ کے نبی کی محبت میں ہمیشہ گم رہنے والے لوگ تھے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے پیش آنے والے اور ہر ایک کے مرتبے کو جاننے والے، ماننے والے لوگ تھے. یہ بات کے لوگ ہیں کہ جو پھر زیادتی اور کمی کی بات کرتے ہیں، اہل بیت سے تعلق کی بات کرتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکرے کو پسند نہیں کرتے، یا پھر صحابہ سے تعلق کی بات کرتے ہیں اور اہل بیت سے دوری اختیار کرتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. احادیث تو یہی سکھاتی ہیں کہ ہر ایک سے تعلق ہو، صحابہ سے بھی وابستگی ہو، اہل بیت اطہار کی محبت بھی اپنے دلوں میں پھر قائم رہے. حدیث پاک اس کے بعد بیان کی گئی. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی حدیث پاک ہے. آپ نے فرمایا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حامل الحسین بن علی علی عاتقہ فقال رجل نعم المركب ركبت يا غلام فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم ونعم الراكب هو. رواہ الترمذی. فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسین بن علی کو، امام حسین کو اپنے کاندھے پر سوار کیے ہوئے تھے. تو ایک آدمی نے یہ منظر دیکھ کر عرض کیا کہ اے صاحبزادے، تم کتنی اچھی سواری پر سوار ہوئے ہو. تو کیا بہترین سواری ہے، اللہ کے نبی تم کو سوار کرائے ہوئے ہیں، کس کی قسمت میں یہ آتا ہے. یہ سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ سوار بھی تو کتنا اچھا ہے، سوار کو بھی تو دیکھو کہ کتنا بہترین ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. امام ترمذی نے اس کو ذکر فرمایا. اور حضرت حسین حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے، صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں ہے. آپ فرماتے ہیں کہ خرجت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی طائفۃ من النہار الی خباء فاطمہ. فرماتے ہیں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دن کے گھڑی میں حضرت فاطمہ کے خیمے کے پاس پہنچا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں حاضر تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کیا یہاں پر لڑکا ہے، کیا یہاں پر لڑکا ہے، کہنے مطلب یہ تھا کہ کیا حسن یہاں پر موجود ہے. تو فرماتے ہیں کہ تھوڑی دور گزری تھی کہ وہ دوڑتے ہوئے آئے اور ایک دوسرے سے پھر گلے لگائے. اللہ کے نبی گلے لگائے امام حسن کو اور فرمائے، دعا کیے، اللہم انی احبہ فاحبہ واحبب من یحبہ. اللہ کے نبی نے اس وقت کہا کہ اے اللہ، بے شک میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما اور ان سے بھی محبت فرما جو اس سے محبت کرتے. تو اہل بیت سے محبت میں خدا کی محبت کا حصول ہے، ان سے تعلق میں خدا سے تعلق ہے، ان سے وابستگی میں رب تعالیٰ سے پھر وابستگی ہوتی ہے. حضرت ام الفضل بنت حارث سے روایت ہے. آپ فرماتی ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں نے ایک نامناسب خواب دیکھا ہے آج کی رات. سرکار کی رشتہ دار ہیں. عرض کی کہ یا رسول اللہ، آج کی رات میں نے
نامناسب خواب دیکھا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کیا خواب ہے؟ تو عرض کرنے لگی ہے کہ یا رسول اللہ بہت سخت ہے، بیان نہیں کر سکتی میں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بولو تو صحیح کہ خواب کیا دیکھے ہو تم؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ میں نے خواب بھی یہ دیکھا ہے کہ آپ کے جسم مبارک کا ایک حصے کو کاٹ دیا گیا اور میری گود میں رکھ دیا گیا، یہ خواب میں نے دیکھا ہے۔ ام الفضل عرض کرنے لگی، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأیتی خیرا، یہ سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ام الفضل تم نے بہترین خواب دیکھا ہے، اور تعبیر یہ بیان فرمائی کہ تلد فاطمۃ انشاءاللہ غلاما یکون فی حجرک، کہ انشاءاللہ فاطمہ کو لڑکا ہوگا جو تمہاری گود میں دیا جائے گا۔ اور فرماتی ہیں حضرت ام الفضل پھر خواب کی تعبیر کا ظہور اس طرح سے ہوا، تکمیل اس طرح سے ہوئی کہ حضرت فاطمہ کو حسین پیدا ہو گئے، تو جس میں اطہر کا ٹکڑا اس کی تعبیر امام حسین، اور فرماتی ہیں ام الفضل کے پھر میری گود میں دیے گئے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان کی نگہداشت، ان کی خدمت کرتی رہی۔ ایک دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور امام حسین کو آپ کی گود میں دی، پھر میں اپنے کاموں میں مصروف رہی، اچانک میری نظر اللہ کے نبی کی طرف پہنچی تو کیا دیکھتی ہوں کہ اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یا نبی اللہ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي مَا لَكَ، میں نے عرض کیا کہ ام الفضل فرماتی ہیں میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا بات ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ اتانی جبرائیل فاخبرنی ان امتی ستقتل ابنی ھذا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جبرائیل آئے تھے اور مجھے خبر دی کہ میری امت کے لوگ میرے اس بیٹے کو شہید کریں گے۔ تو میں عرض کی کہ یا رسول اللہ ان کو؟ قال نعم، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں، اور ان کی لال مٹی کو لائے ہیں جبرائیل میرے پاس۔ تو یہ تعبیر جو ہے اللہ کے نبی کے جسم اطہر کا ٹکڑا امام حسین کی شکل میں، اور کس قدر غم اللہ کے نبی کو امام حسین کی شہادت کی خبر سن کر ہوا تھا۔ اور پھر حضرت سلمہ فرماتی ہیں کہ میں ام سلمہ کے پاس حاضر ہوئی، ام المومنین کے پاس، وہ رو رہی تھی، تو میں نے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہیں؟ تو فرمایا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ داڑھی مبارک پر، سر مبارک پر مٹی ہے، تو میں عرض کی کہ یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ابھی میں نے حسین کے قتل ہونے کا مشاہدہ کیا ہے۔ کتنی تکلیف ہوئی اللہ کے نبی کو امام حسین کی شہادت پر، کہ کیسے آپ کے ساتھ ظلم کیا گیا، کیسے زیادتی کی گئی، کیسے آپ کو تکلیف دی گئی، کیسے ستایا گیا۔ یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ہی شاق گزرا اور بہت ہی تکلیف کی کیفیت میں پھر دیکھا صحابہ کرام نے خواب میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ ناظرین اکرام، اس کے بعد روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسین منی وانا من حسین احب اللہ من احب حسین، فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اور فرمایا کہ اللہ محبت کرے اس سے جو حسین سے محبت رکھتا ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی کام سے حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کسی چیز کو چھپائے ہوئے تھے، مجھے پتا نہیں تھا کہ کیا چیز کو چادر میں چھپائے ہوئے ہیں۔ حضرت اسامہ فرماتے ہیں کہ جب جو بھی عرض کرنا تھا، جو بھی کام تھا، میں اس سے فارغ ہوا تو میں نے عرض کیا کہ ما ھذا الذی انت مشتمل علیہ، یا رسول اللہ یہ چادر میں آپ کیا چیز چھپائے ہوئے ہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ فکشفہ فإذا الحسن والحسین علی ورکیہ، حضرت اسامہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی چادر ہٹائے تو کیا دیکھتا ہوں کہ آپ کے دو زانوں پر حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین بیٹھے ہوئے، تو عجیب محسوس ہوا۔ تو میں نے عرض کیا، حضرت اسامہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے پھر فرمایا کہ ہادان ابنایا و ابنا ابنتی، یہ میرے بیٹے بھی ہے، میری بیٹی کے بیٹے بھی، اور دعا کی کہ اللہم انی احبہما فاحبہما و احب من یحبہما، کہ اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور ان سے بھی محبت فرما جو ان سے محبت کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس کے بعد پھر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان افروز حدیث پاک پھر یہاں پر حضرت ابو الحسنات محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی۔
فرمایا کہ حضرت حذیفہ سے مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچوں اور مغرب کی نماز آپ کے ساتھ ادا کروں۔ دور رہتے تھے، ساری نمازوں میں حاضر ہونا اور ہمیشہ حاضر ہونا دشوار تھا، ماں کی خدمت کا معاملہ بھی تھا، تو ماں سے خصوصی اجازت لی، عرض کی حضرت حذیفہ کہ ماں اجازت دیجیے کہ آج مغرب کی نماز اللہ کے نبی کے ساتھ ادا کروں، اور یہ بھی عرض کیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کروں گا کہ میری مغفرت کے لیے اور میری والدہ کی مغفرت کے لیے دعا کریں، میں میرے لیے اور آپ کے لیے دعا بھی کراؤں گا اللہ کے نبی سے۔ تو ماں نے اجازت دی۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا اور مغرب کی نماز آپ کے ساتھ ادا کیا، اور پھر آپ نماز ادا فرماتے رہے یہاں تک کہ عشاء کا وقت آ گیا۔ عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جانے لگے، تو میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے چلنے لگا، تو آپ نے میری آواز کو سنا، ابھی ملاقات نہیں ہوئی، کچھ بات نہیں ہوئی، بس آہٹ کو سنا، تو فرمایا کہ من ھذا حذیفہ، اللہ کے نبی کی شان دیکھیے کہ کون آ رہا ہے، پیٹھ پیچھے بھی آپ دیکھا کرتے، آپ نے خود فرمایا جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ویسے پیچھے بھی دیکھتا ہوں، نبی کی شان ہے، ان کے لیے کوئی حجابات نہیں ہوتے، کوئی چیز ناممکن نہیں ہوتی، پردے نہیں ہوتے، ہم دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ سکتے، آپ کے لیے رکاوٹیں نہیں ہیں، ہم پیٹھ پیچھے نہیں دیکھ سکتے، آپ کے لیے یہ عیب نہیں ہے، نہیں، اللہ نے آپ کو باکمال بنایا، ہر عیب سے پاک پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر چیز کا مشاہدہ کرتے، دل کی مرادوں کو جانتے۔ فرمایا کہ کون ہے؟ حذیفہ ہے، کیونکہ ملاقات نہیں ہوئی، پیچھے آ رہے ہیں، جان لیے، اور پھر والدہ کو بول کے آئے ہیں کہ دعا کراؤں گا میری اور آپ کی مغفرت کے لیے۔ عرض کرنے سے پہلے اللہ کے نبی نے خود فرمایا کہ کیا حاجت ہے تمہاری؟ غفر اللہ لک ولی امک، جاؤ اللہ تعالیٰ تم کو اور تمہاری ماں کو بخش دے۔ یعنی دل میں کیا ارادہ لے کے آئے ہیں اللہ کے نبی اس کو پہچان دیا، مانگنے سے پہلے ہی عطا کر دیا، عرض کرنے سے پہلے ہی نواز دیا، فرمایا کہ جاؤ اللہ تم کو بھی بخش دے اور تمہاری ماں کو بھی بخش دے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو حذیفہ، یہ فرشتہ ہے جو آج سے پہلے، آج کی رات سے پہلے کبھی زمین پر نازل نہیں ہوا تھا، آج پہلی مرتبہ آیا ہے خصوصیت کے ساتھ، اور اپنے رب سے اجازت لے کے آیا ہے۔ کیوں آیا ہے؟ پہلی مرتبہ آیا ہے، اجازت لے کے آیا ہے، اہتمام کے ساتھ آیا ہے، خصوصیت کے ساتھ آیا ہے۔ ایسا کیا کام ہے کہ اجازت لے کے خاص طور پہ آیا ہے؟ تو ناظرین غور کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ کیا کام ہوگا اتنا اہم کہ فرشتہ اجازت لے کر آ رہا ہے، پہلی مرتبہ آیا ہے تو یہ کام کے لیے آیا ہے، یہ خوشخبری لے کے آیا ہے اس کام کے لیے، کس قدر عظیم کام ہوگا وہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اجازت لے کر آیا ہے، استاذن ربہ ان یسلم علیہ، مجھ کو سلام کرنے کے لیے آیا ہے۔ اللہ اکبر! تو نبی پر سلام عرض کرنا یہ فرشتوں کی بھی آرزو ہوتی تھی۔ کس قدر مقام ہے صلاۃ و سلام کا، کس قدر مرتبہ ہے اور کس قدر پسندیدہ ہے خدا و رسول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام عرض کرنا، کہ فرشتہ خصوصیت کے ساتھ اجازت لے کر آیا کہ یہ مجھ کو سلام کرنے کے لیے، اور کیا کام کے لیے؟ فرمایا کہ مجھے خوشخبری دینے کے لیے کہ فاطمہ خواتین جنت کی سردار ہیں، اور یہ کہ حسن و حسین اہل جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اللہ اکبر! تو یہ خوشخبری دینے کے لیے خصوصیت کے ساتھ کہ فرشتہ آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا۔ تو ناظرین اکرام، یہ اہل بیت اطہار کی محبت ہے، ان کی تعلق کی اہمیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرق کو مٹا دیا۔ فرمایا کہ ایسا نہیں کہ میری محبت الگ ہے، ان کی محبت الگ ہے، میرے سے تعلق الگ ہے، ان سے تعلق الگ ہے۔ فرمایا کہ نہیں، ان سے محبت کرنا میرے سے محبت کرنا ہے، ان سے بغض رکھنا مجھ سے بغض رکھنا ہے، ان کو چاہنا مجھے چاہنا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت اطہار کی محبت کی اہمیت کو بیان فرمایا کہ ان کی محبت کے بغیر اللہ کے نبی کی محبت نہیں مل سکتی، اور اللہ کے نبی کی محبت کے بغیر خدا کی محبت نہیں مل سکتی۔ بندہ کتنے ہی نیک اعمال کرنے کا دعویٰ کرے، کتنے ہی اچھے اعمال کرنے کا دعویٰ کرے، جب تک اہل بیت سے محبت نہیں ہوگی کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے والا نہیں، کیونکہ محبت ہے تو سب ہے، محبت ہے تو پھر قبولیت ہے، محبت ہی نہیں ہے تو پھر اعمال پھر سارے برباد کر دیے جاتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں اہل بیت اطہار سے
کامل محبت رکھنا چاہیے، ان کی عظمت کو دل میں بسانا چاہیے، کثرت سے ان کا ذکر کرنا چاہیے، اور جو پیغام انہوں نے ہمارے لیے دیا ہے، جو تعلیمات ہمارے لیے چھوڑی ہے، اس کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنا چاہیے۔ اللہ مجھ کو بھی اور آپ کو بھی اہل بیت اطہار کی محبت میں جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے اپنے اس میزبان کو اور اس پروگرام کی ساری ٹیم کو سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ